ان کا ایک طویل زمانے سے سلسلہ ہے جو برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس کانفرنس کا انعقاد پوری توقع ہے، اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ حالات کو سازگار بنانے میں، غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگی، اور ہماری دعا بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے انعقاد کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل فرمائے، اور اس پروگرام کو کہنے سننے والی ساری باتوں کو سننے کو سب کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے اس کانفرنس کا جو عنوان ہے، آج کے اس وقت کے جو موجودہ سیشن میں، تو وہ انسانی حقوق اور حجۃ الوداع، ان دونوں کے تعلق سے کچھ خاص باتیں سننے سنانے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص یہ لمحہ رہا ہے، اور آپ کی بہت ساری کارآمد بہت ہی نیک اور بہت ہی عمدہ اور قیامت تک کام آنے والی بہت ساری ہدایات اور بہت ساری کارآمد باتیں اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، جو کہ یہ خطبہ سن 10 ہجری میں بہت سارے لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور اس کے اندر یہ خطبہ تو بہت طویل تھا، اور اس میں تمام خطبے کی تمام باتوں کا پیش کرنا یہ ممکن بھی نہیں، لیکن کچھ خاص باتیں ایسی ہیں جو انسانی حقوق سے ان کا بہت زبردست تعلق ہے۔ میں آج کے اس سیشن میں انہی نکات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ اسی خطبے میں مسند امام احمد جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ملی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ اس حدیث کے اندر اور اس خطبے کے اندر وہی ساری باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو خطبے میں ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت کے اندر بھی وہی پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو پیغام اس حدیث کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا۔ اس آیت کے اندر یہی پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے کہ اے لوگو، تم سارے کے سارے لوگ ایک باپ یعنی آدم اور ایک ماں یعنی حوا، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی باپ آدم اور ماں حوا سے تم سب پیدا ہو، اور تم سب کے سب بحیثیت انسان ہونے کے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تم میں کا کوئی کسی کے اوپر فوقیت اور برتری نہیں رکھتا، اور کوئی اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پر، چاہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر، چاہے ذات کی بنیاد پر، چاہے وطنیت کی بنیاد پر، یا اور کسی بنیاد پر، تم میں کا اگر کوئی آدمی اپنے کو بلند سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے تو سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم میں کا کوئی آدمی کسی سے بڑھا ہوا نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی تم میں سے بلند مرتبہ دنیاوی اعتبار سے نہیں رکھتا، اور کوئی بھی یہ کہے جانے کا مستحق نہیں کہ ہم بڑے ہیں اور فلاں چھوٹے ہیں۔
ہاں اگر ایک چیز اگر ہے جس کی وجہ سے تم میں کا کوئی بڑا ہو سکتا ہے اور بڑا کہلانے کا مستحق ہے تو وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں کا سب سے بزرگ، سب سے بڑے مرتبے والا اگر کوئی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک تو وہ تم میں کا سب سے بڑے تقوی والا، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار، یہی سب سے بڑا ہوا ہے تم میں کا، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند منصب پہ وہ فائز ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر تم میں کا کوئی اپنے آپ کو یہ کہہ سکے کہ میں بڑا ہوں اور فلاں چھوٹے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کسی کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ کسی کو پست سمجھا جائے۔ اس حدیث کے اندر، یہ خطبے کے اندر جو بات آئی اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، سن لو تمہارا رب ایک، وان اباکم واحد، اور تمہارے باپ ایک یعنی آدم علیہ السلام، الا لا فضل لعربی علی عجمی، سن لو تم میں سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عربی کو عجمی پر، ولا لاحمر علی اسود، نہ تو کسی کالے کو سرخ اور یا کسی کالے کو گورے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر یا گورے پر، کسی بھی طریقے کی کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے اس کے کہ وہ تقوی والا ہو۔ اگر تقوی والا کوئی کالا انسان ہے تو وہ اس گورے انسان سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، جو مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا اگر کوئی آدمی بہت سرخ اور گورے رنگ کا ہے اور بہت ہی نیک اور ایماندار اور متقی ہے تو وہ آدمی بڑا کہلانے کا مستحق جو ہے وہ صرف اپنے تقوی کی بنیاد پر بڑا کہلانے کا مستحق ہے، محض اس بنا پر اس کو بڑا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کالے کے مقابلے میں یہ گورا ہے اس لیے یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے، یہ اعلیٰ ہے اور وہ اسفل ہے، وہ بلند تر ہے وہ رذیل ہے۔ اس بنیاد پر کسی کو کوئی نہ بڑا کہہ سکتا ہے نہ چھوٹا۔ ہاں اگر تقوی ہے تو تقوی کی بنیاد پر کوئی گورا کالے کے اوپر بھی فضیلت رکھ سکتا ہے، کوئی کالا گورے کے اوپر بھی فضیلت رکھ سکتا ہے، اور کوئی عربی عجمی کے اوپر فضیلت رکھ سکتا ہے، اور کوئی عجمی عربی کے اوپر فضیلت رکھ سکتا ہے، صرف تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے خوف و خشیت کی بنیاد پر، کسی ذاتی اور دنیاوی معاملات میں کسی کے اوپر بلند نہیں ہے۔ یہ خطبہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ معظمہ کی سرزمین پہ جو دیا گیا، اس زمانے میں اس خطبے کو غور سے دیکھا جائے، سنا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطبہ آج کل کا دیا ہوا ہے۔ ہم آج کل جو نسلی برتری کی وبا کے اندر مبتلا ہیں، یا علاقائی عصبیت کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، یا وطنی عصبیت کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، اور ان حالات سے پوری دنیا کے اندر سارے انسانیت سسک کر اپنی دم توڑنے پر مجبور ہے، جو مختلف قسم سے طرح کی اس طریقے کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو چھوڑ لیجئے، آپ صرف اپنے ہندوستان، اپنے اس ملک کے اندر دیکھیے کہ صرف علاقائیت اور وطنیت کی بنیاد پر کیا کیا جھگڑے اور کیسے کیسے فسادات رونما نہیں ہوئے، نہ جانے کتنوں کی عصمتیں پامال ہو گئیں، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے کاروبار ختم کر دیے گئے، نہ جانے کتنی دکانیں پھونک دی گئیں کہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے صوبے کے اندر فلاں صوبے کے لوگ کیسے آ کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہیں یو پی کا رہنے والا ہے تو مہاراشٹر کے اندر کیسے اس کی جرأت ہوئی کہ یہاں آ کر اپنا کاروبار اتنا پھیلائے، اتنے دنوں سے یہاں پہ آ کر رہے۔ اور یو پی اور مہاراشٹر کی بات نہیں، بہار چلے جائیے، گجرات چلے جائیے، یا ہندوستان کے جس گوشے کے اندر بھی چلے جائیے، ہر ملک، ہر صوبے اور ہر شہر کے اندر کچھ نہ کچھ اس طریقے کی باتیں کھل کر ضرور آپ کے سامنے آئیں گی کہ ہمارا یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے تو یہاں آ کر یہ کس طریقے سے یہ کر رہا ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے اس لیے وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے اس لیے ہم اس سے تال میل نہیں رکھیں گے۔ یہ صرف اپنے اس ملک کے اندر نہیں،
پوری دنیا کے اندر یہ وبا عام ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا تھا، لگ رہا ہے کہ بالکل آج کے ماحول میں یہ خطبہ دیا ہوا ہے، اور آج اس خطبے سے آج ہم ٹیلی کرتے ہیں تو وہ باتیں بالکل کھل کر ایک دم صاف آئینے کی طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر، جس چیز کے اوپر 1400 سال پہلے روک لگائی تھی، آج وہ چیز کتنی عروج کے اندر ہے۔ اور کاش کہ دنیا والے یہ لوگ سمجھتے کہ انسانیت کی بقا اور اس کے تحفظ اور سالمیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو درس دیا تھا، اس درس کو اگر آج ہم قبول کرنے والے ہوتے تو آج اس طریقے کی دقتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر طرح طرح کی ذلتوں اور رسوائیوں کے اندر ہم مبتلا نہ ہوتے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، انسانیت سے تعلق رکھنے والا یہ عظیم الشان خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا، یہ ہم اپنے آپ میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ جو حالات آج ہیں، بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہبود کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمیں ذلتوں اور رسوائیوں کے غار عمیق سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کوشش کی تھی۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ دنیا والوں کی خامی ہے، اور یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا اور اس پر کوئی فکر نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج ہم طرح طرح کی ذلتوں اور رسوائیوں کو اٹھانے پر ہم مجبور ہیں۔ اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے تعلق سے بھی ایک خطبہ آپ نے دیا تھا۔ خواتین، عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اس خطبے کے اندر آپ نے کچھ باتیں بتلائی تھیں۔ تاریخ طبری اور سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ کچھ اس طرح تھا کہ ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم لحقا، یعنی جس طرح تمہیں اپنی بیویوں سے خدمت لینے کا حق ہے، اسی طریقے سے کچھ ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر حقوق نسواں کے تعلق سے اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی آڑ میں آج خواتین کو، عورتوں کو کہاں لے جا کر چھوڑ دیا گیا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے، اگر کسی مذہب نے عورتوں کے حقوق کو ان کا پورا 100% حق انہیں دیا تو وہ مذہب کوئی نہیں سوائے مذہب اسلام کے۔ عورتوں کے پورے حقوق کو اگر کسی مذہب نے دیا تو وہ مذہب اسلام نے دیا، اور مذہب اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورتوں کا سماج کے اندر ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور وہ سماج کے اندر مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان عورتوں کو بلند کرنے والا وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس تعلق سے بہت ہدایات ہمارے لیے فرمائی ہیں، اور واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو پورے طور پر۔ آج عورتوں کے حقوق کے تعلق سے جو باتیں ہماری طرف سے آئی ہیں، ان باتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کی بنیاد پر، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے انہوں نے جس چیز کو سمجھا کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، اس چیز کا اگر غائرانہ مطالعہ کیا جائے، تہ کے اندر جا کر جائزہ لیا جائے، تو یہ بات روز روشن کی طریقے سے عیاں ہو جائے گی کہ ان جھوٹوں نے، ان مکاروں نے، ان دغابازوں نے عورتوں کے حقوق کو کیا ادا کیا، ان کے حقوق کو اور تلف کرنے کا کام کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کی بلکہ ان کے حقوق کو ہمیشہ پامال کرنے کا کام کیا، ہمیشہ پامال کرنے کا کام کیا۔ آج بھی اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں اسلام پر، اس کے ماننے والوں کے اوپر، کہ اسلام نے عورتوں کو بالکل گھر کے اندر جکڑ کر رکھا ہے اور عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح مقام و مرتبہ اور حق اسلام نے ادا کیا۔ آپ ذرا اس تاریخ کو غور سے دیکھیں، جبکہ اسلام کی آمد تھی،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے اعلان نبوت سے پہلے وہاں کے جو حالات تھے عورتوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ، خود قرآن کریم کے اندر بھی اس کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر ان میں سے کسی گھر کے اندر کوئی لڑکی پیدا ہونے کی بات آتی تھی تو سارا دن وہ غمگین اور رنجیدہ ہوا کرتا تھا، اور اگر لڑکا پیدا ہونے کی کوئی بات آتی تھی تو سارا کا سارا گھر خوشیاں منانے کے اندر منہمک ہوا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں کہ سارے لوگ رنجیدہ اور غمگین ہو جایا کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ نہ یہ رہے گی اور نہ یہ بڑھے گی اور نہ سماج کے اندر اس کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ اس طریقے کی ناروا سلوک اسلام سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ، یہ تو بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے تھے وہ بے انتہا، اس کو عورتوں کے ساتھ ظلم ستم زیادتی کی انتہا نہ تھی، لیکن ان سارے حقوق، بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا اور طرح طرح کے مظالم، لیکن اسلام کی جب آمد ہوئی تو ان سارے کے سارے حقوق کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طور پر ادا فرمایا، عورتوں کو حقوق بتلائے اور بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی پرورش، بچیوں کی تربیت کے اوپر آپ نے بشارتیں فرمائیں اور ان کے حقوق کو جو پامال ہو رہے تھے آپ نے ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ عورتوں کے حقوق ہیں، ان کو اس طریقے سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خیارکم خیار نسائکم، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہترین سلوک کرتا ہو۔ یہ عورتیں یہ ہمارے گھر کی زینت ہیں اور ان کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، مردوں کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عورتوں کو پابند بنایا گیا کہ مردوں کی ذمہ داریوں، اپنی ذمہ داریوں کو مردوں کے تعلق سے جو ان کو ادا کیا جائے، اور عورتوں اور مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا کہ عورتوں کے تعلق سے جو تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر ادا کیا جائے۔ اسی حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لوگوں کو بتلایا، متنبہ و باخبر کیا جو بحیثیت شوہر ہونے کے، بحیثیت مرد ہونے کے عورتوں کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور وہ عورت ہے، اور عورت ہونے کی بنیاد پر ہم اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتے ہیں اپنے مرد ہونے کی بنیاد پر۔ تو اس غلط فہمی کو دور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تم غلط سوچ رہے ہو۔ سن لو کہ ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم لحقا، یعنی جس طرح تمہیں اپنی بیویوں سے خدمت لینے کا حق ہے اسی طریقے سے کچھ تمہارے اوپر بھی ان کے حقوق ہیں، لہذا صرف ان سے خدمت ہی نہ لو، ان کے حقوق کو بھی ان کے طور پر ادا کرو۔ دیکھا آپ نے اس خطبے کے اندر کتنا حق، یہی ایک بات نہیں، اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات ہیں جو وقت مختصر ہونے کی بنا پہ اس تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن انشاءاللہ کبھی یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جس سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انجام دینے کی ہم سب لوگوں کو تعلیم فرمائی۔ اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ایک جز یہ بھی ہے، فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم، الی یوم تلقون ربکم، کہ تمہارا خون، تمہارا مال قیامت تک بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، اس مہینہ اور اس شہر میں حرام ہے۔ یہ خطبہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر جو حدود حرم اور جس مہینے کے اندر یہ خطبہ دیا، ذی قعدہ کا مہینہ تھا، یہ مہینہ بھی اشہر حرم کے اندر، اور یہ اس سرزمین کے اندر وہاں پہ کسی کو قتل کرنا اور کسی کو ستانا، یہ ساری چیزیں وہاں اس سرزمین پہ حرام۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام، اسی طریقے سے تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک کے لیے بالکل حرام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا تھا کہ انسانی حقوق کی ادائیگی کے نام پر اور انسانیت کی بقا اور تحفظ کے نام پر دنیا کے اندر کس کس طریقے سے ان کے حقوق کی ادائیگی کے نام پر ڈھونگ رچے جا رہے ہیں، طرح طرح کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، طرح طرح کے منصوبے معرض وجود میں آ رہے ہیں، اور محض اس بنا پر
کہ کسی ملک کا حکمراں وہاں کی رعایا کے ساتھ، وہاں کی عوام کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر